سارا سال اللہ رب العزت کی تجلیات کا جو ظہور ہوتا ہے اس کی مثال رمضان کے اندر اترنے والی تجلیات کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک قطرہ پانی کا سمندر کے سامنے۔ اب کون خوش نصیب ان ثمرات سے فائدہ اٹھائے گا؟ وہی خوش نصیب اٹھائے گا کہ جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، خلاق عالم کا بے حد احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ ماہ مبارک عطا فرمایا کہ جس ماہ مبارک کے اندر انسان اگر اپنے اعمال کی طرف توجہ دے دے اور انسان اور خاص طور پر صرف اور صرف مسلمان اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت کا قرب اسے نصیب ہو جائے گا۔ جسے اللہ کا قرب نصیب ہو گیا وہ سمجھ لے کہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ ماہ مبارک ہمیں جو عطا فرمایا ہے، اس ماہ مبارک کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے بالکل اسی طرح کہ جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے۔ روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ میرے انوار و تجلیات سے مستفید ہو سکو۔ میری جو انعامات کی بارش ہوگی اس بارش سے تم بھی سیراب ہو سکو، اس لیے میں نے تم پر روزے فرض قرار دیے۔ اور یاد رکھنا یہ وہ مہینہ ہے، شاہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سارا سال جو رب کے انوار و برکات برستے ہیں نا، سارا سال اللہ رب العزت کی تجلیات کا جو ظہور ہوتا ہے اس کی مثال رمضان کے اندر اترنے والی تجلیات کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک قطرہ پانی کا سمندر کے سامنے۔ پانی کا ایک قطرہ جس طرح سمندر کے سامنے حیثیت رکھتا ہے، بالکل اسی طرح سارے سال اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات جو برستے ہیں وہ رمضان کے سامنے ایسی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب کون خوش نصیب ان ثمرات سے فائدہ اٹھائے گا؟ وہی خوش نصیب اٹھائے گا کہ جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا۔ اور خوف خدا کس کے دل کے اندر آئے گا؟ جو صحیح معنوں میں روزہ رکھے گا۔ یاد رکھنا آج پہلا رمضان ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہیں تو ہمیں یہ ثمرات نصیب ہو جائیں گے۔ روزہ ہمیں تقاضا کرتا ہے، روزہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، روزہ ہمیں پکار رہا ہے کہ میرا نام صرف صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، میں آنکھ کا بھی روزہ ہوں، میں تمہاری زبان کا بھی روزہ ہوں، میں تمہارے کان کا بھی روزہ ہوں۔ یاد رکھنا جو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا اور ساتھ ساتھ وہ غیبت بھی کرتا رہا، ساتھ ساتھ وہ بدنظری بھی کرتا رہا، ساتھ ساتھ وہ غیر محرموں کی آوازیں بھی سنتا رہا، اسے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا۔ بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ روزے کے برکات کسے ملیں گے؟ وہ برکات کہ اس وقت آپ روزہ رکھ کر بیٹھے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں، یہ اسی وقت ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں گی کہ جب ہم اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں گے، ہم اپنے کان کا بھی روزہ رکھیں گے، ہم اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں گے، ہم اپنے تمام اعضاء کا روزہ رکھیں گے، پھر جا کر یہ انوار و برکات ہمیں نصیب ہوں گے۔
وگرنہ بھوکے اور پیاسے رہنا صرف بھوک اور پیاس ہی ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو روزوں کے تقاضوں کے مطابق رمضان کے روزے رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے، آمین ثم آمین جی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین، اے ذی القوۃ المتین، اے ذی الجلال والاکرام، اے ہمارے پالنہار اللہ، اے ہمارے عیوبات پہ پردے ڈال کر، اے ہمارے عیوبات پر پردے ڈال کر رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کرنے والے اللہ، تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ جب تو نے کرم فرما ہی دیا ہے، جب تو نے فضل فرما ہی دیا ہے کہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب ہو گیا ہے، تو مولا ہم تجھ سے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے اس رمضان کو قبول بھی فرما لینا، اے اللہ تو ہماری تمام تر عبادات کو قبول فرما لینا، اے اللہ ہم جتنی بھی دعائیں مانگیں اے اللہ وہ تو قبول فرما لینا، اور اے اللہ ہم سب کی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تجھے اس وقت کی عظمت کا واسطہ، اے اللہ یہ تو وہ وقت ہے کہ جس کی تو نے قرآن کے اندر قسمیں کھائی ہیں، اے اللہ اس وقت کی عظمت کا تجھے واسطہ، اے اللہ آج یہ سارے کے سارے روزہ دار تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما دے، اے مولا تو ہم سب کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما دے، اے اللہ جہاں کہیں کوئی بھی بیمار ہے، اسپتالوں میں ہے، گھروں میں ہے، حاضرین مجلس میں سے جو کوئی بیمار ہے، اے خلاق عالم آج یکم رمضان المبارک ہے، اے مولا اے احکم الحاکمین، اے ذی الجلال والاکرام تیری مغفرت جوش میں ہے، اے اللہ تیری مغفرت کے دریا بہہ رہے ہیں، اے خلاق عالم اے ذی القوۃ المتین تجھ سے تیرے فضل کا واسطہ دے کر یہ مانگتے ہیں کہ تو ان تمام کے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے، شفائے عاجلہ نصیب فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کی پریشانیوں کو راحت اور سکون میں تبدیل فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے، مصیبتوں کو دور فرما دے، اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے، اے اللہ گزشتہ رمضان سے لے کر اس وقت تک ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے اے اللہ وہ سارے کے سارے معاف فرما دے، اے اللہ سب غلطیوں پر اے خلاق عالم تو مغفرت کا قلم چلا دے، اے اللہ تو مغفرت کا قلم چلا دے، اور اے اللہ ہمارے تمام تر گناہوں کو نیکیوں اور حسنات میں تبدیل فرما دے، اور اے اللہ آج کے بعد ہمیں دین حنیف پر استقامت نصیب فرمانا، استقامت نصیب فرمانا، استقامت نصیب فرمانا، اے خلاق عالم تو ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، سارے کے سارے حالات سے اللہ تو بخوبی واقف ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اے اللہ ان حالات سے تو بخوبی واقف ہے، تجھ سے بس اتنا مانگتے ہیں کہ ہر حال کے اندر تو اپنا کرم فرمانا، اے اللہ ہر حال کے اندر تو عافیت والا معاملہ فرمانا، اے اللہ ہم تجھ سے عافیت کے طلبگار ہیں، اللہ تو ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمانا، عافیت والا معاملہ فرمانا، آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔